بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 58 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہے ان کے سپرد کر دو، اور یہ کہ جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، بے شک اللہ تمہیں کیا ہی خوب نصیحت فرماتا ہے، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اب اگلی آیت میں ارشاد باری تعالی ہے، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور ان کی جو تم میں سے حکومت والے ہیں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، پھر اگر کسی بات میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اگر اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو اس بات کو اللہ اور رسول کی بارگاہ میں پیش کرو، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ بہتر ہے اور اس کا انجام سب سے اچھا ہے۔ یہاں اس آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بعد امیر کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری فرض ہے۔ قرآن پاک کی متعدد آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، بلکہ رب تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا اور اس پر ثواب عظیم کا وعدہ فرمایا، اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر عذاب جہنم کا مژدہ سنایا۔ لہٰذا جس کام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا اسے کرنا، اور جس سے منع فرمایا اس سے رک جانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ حشر میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اور جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائے وہ لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے منع فرمائے اس سے رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اور اس چیز کی جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا مثال اس شخص کی سی ہے جو اپنی قوم کے پاس آ کر کہنے لگا، اے میری قوم، میں نے اپنی آنکھوں سے ایک لشکر دیکھا ہے، میں واضح طور پر تمہیں اس سے ڈرا رہا ہوں، اپنی نجات کی راہ تلاش کر لو۔ اب ایک گروہ اس کی بات مان کر مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے راتوں رات وہاں سے چلا گیا، وہ تو نجات پا گیا، اور ایک گروہ نے اس کی بات نہ مانی اور وہیں رکا رہا، تو صبح کے وقت لشکر نے ان پر حملہ کر کے انہیں ہلاک کر دیا۔ تو جس نے میری اطاعت کی اور جو میں لایا اس پر عمل پیرا ہوا، وہ اس گروہ جیسا ہے جو نجات پا گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی اور جو میں لایا اسے جھٹلایا تو وہ اس گروہ کی طرح ہے جو نہ مان کر ہلاکت میں پڑا۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ مسلمان حکمرانوں کی اطاعت کا بھی حکم ہے جب تک وہ حق کے موافق رہیں، اور اگر حق کے خلاف حکم کرے تو ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ نیز اس آیت سے معلوم ہوا کہ احکام کی تین قسم ہیں، کہ ایک وہ جو ظاہر کتاب یعنی قرآن سے ثابت ہو، دوسرے وہ جو ظاہر حدیث سے ثابت ہو، اور تیسرے وہ جو قرآن و حدیث کی طرف قیاس کے ذریعے رجوع کرنے سے معلوم ہو۔ آیت میں اولی الامر بڑوں کی اطاعت کا جو حکم دیا گیا ہے، اس میں امام، امیر، بادشاہ، حاکم، قاضی، علماء سب داخل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔